وہ خلیفہ جس نے تخت پاتے ہی شاہی ریشم اتار کر پیون لگا، لباس پہنا اور اپنے عدل سے بنو امیہ کے جاہ و جلال کو، سرکاری کام کے لیے سرکاری چراغ اور ذاتی گفتگو کے لیے اپنی موم بتی جلانے والا وہ امانت دار جس نے ریاست کے خزانے کو عوامی ملکیت، ایک ایسا دور عدل کہ بھیڑیا اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیتے تھے اور پورے ملک میں زکوٰۃ لینے والا کوئی غریب باقی نہ، مگر اپنوں ہی نے غداری کی، زہر دے کر اس شمع کو بجھا دیا، لیکن مرتے وقت بھی اس مرد خدا نے اپنے قاتل کو معاف کر۔ دیکھیے، پانچویں خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز کی مکمل دستان زندگی، جنہوں نے صرف 2.5 سال میں دنیا کو خلافت راشدہ کی یاد دلا کر تاریخ کے وہ عظیم عادل حکمران جنہیں خلافت راشدہ کا تسلسل کہا جاتا ہے، جنہوں نے اپنے بے مثال عدل سے پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی پیدائش 61 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کا گھرانہ تقوی کا مرکز تھا جس نے آپ کی عظیم شخصیت بنائی۔ آپ کی والدہ حضرت عمر فاروق کی پوتی تھی، یہی وجہ ہے کہ آپ کو خلافت راشدہ کا عدل و انصاف اور جرأت و بہادری ورثے میں ملی۔ آپ نے اپنا بچپن مدینہ منورہ کے جلیل القدر علماء کی صحبت میں گزارا، جہاں آپ نے قرآن و حدیث اور فقہ کے علوم میں گہری مہارت حاصل۔ خلافت کی ذمہ داری سے پہلے آپ کی زندگی نہایت پرتعیش تھی۔ آپ مکہ اور مدینہ میں اپنے مہنگے لباس اور خاص خوشبوؤں کی وجہ سے مشہور تھے۔ آپ کے والد عبدالعزیز بن مروان طویل عرصے تک مصر کے گورنر رہے، جہاں آپ نے انتظامی معاملات اور عوامی حکمرانی کے ابتدائی اور اہم گر سیکھے۔ 706 عیسوی میں خلیفہ ولید بن عبد الملک نے آپ کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے آپ کو مدینہ منورہ کا گورنر مقرر کیا، جو آپ کے لیے اعزاز تھا۔ مدینہ پہنچتے ہی آپ نے 10 فقہا کی مجلس شورا بنائی اور اعلان کیا کہ کوئی بھی حکومتی فیصلہ ان علماء کے مشورے کے بغیر نہیں ہوگا۔ آپ کے دور گورنری میں مسجد نبوی کی توسیع کا عظیم تاریخی کام شروع ہوا، جس میں پوری دنیا سے قیمتی پتھر اور ماہر معمار منگوائے گئے تھے۔ مدینہ کے لوگ آپ کے دور میں نہایت خوشحال تھے۔ آپ کا عدل اور نرم مزاجی ہر چھوٹے بڑے کے دل میں آپ کی محبت پیدا کر گئی۔ آپ کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے حاسدین پریشان ہو گئے، چنانچہ سازشوں کے ذریعے آپ کو مدینہ کی گورنری سے ہٹا کر دمشق بلا لیا۔ دمشق کی زندگی میں بھی آپ نے اپنا وقار برقرار رکھا اور خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے قریب ترین اور با اعتماد ترین مشیر کی حیثیت حاصل کی۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے اپنی وفات سے پہلے ایک وصیت لکھی، جس میں انہوں نے بنو امیہ کے تمام شہزادوں پر آپ کو ترجیح دی۔ جب وصیت پڑھی گئی اور آپ کے نام کا اعلان ہوا تو آپ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ آپ اس بھاری ذمہ داری سے ڈر گئے۔ آپ نے مسجد میں کھڑے ہو کر عوام سے خطاب کیا کہ لوگو، میں تم پر اپنی مرضی مسلط نہیں کرنا چاہتا، تم جسے چاہو خلیفہ چنو۔ مجمع سے یک زبان ہو کر آوازیں آئیں کہ ہمیں آپ کے سوا کوئی دوسرا قبول نہیں۔ اس طرح آپ پوری امت کے خلیفہ منتخب ہو گئے۔ خلیفہ بنتے ہی آپ نے وہ تمام شاہی گھوڑے اور قیمتی سواریاں واپس کر دیں جو شاہی پروٹوکول کا حصہ تھی، اور ایک عام خچر اختیار کیا۔ آپ نے اپنی اہلیہ فاطمہ سے کہا کہ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو تمام شاہی زیورات بیت المال میں جمع کروانے ہوں گے یا علیحدگی۔ آپ کی نیک سیرت اہلیہ نے دنیاوی مال و دولت پر اپنے شوہر کی محبت کو ترجیح دی اور تمام قیمتی زیورات قومی خزانے میں جمع۔ ریشمی اور قیمتی لباس کی جگہ اب آپ کے بدن پر پیوند لگے ہوئے موٹے کپڑے تھے۔ آپ کی پوری زندگی چند لمحوں میں بدل گئی تھی۔ آپ نے شاہی محل کے تمام زائد اخراجات، باڈی گارڈز اور نوکر چاکر ختم کر دیے اور خود کو ایک عام خادم کی طرح پیش کیا۔ آپ نے تمام گورنروں کو پہلا حکم یہ جاری کیا کہ جو جائیدادیں زبردستی چھینی گئی ہیں وہ فوراً ان کے اصل مالکان کو واپس کی جائیں۔ آپ نے انصاف کا وہ معیار قائم کیا کہ بنو امیہ کے اپنے رشتہ داروں سے بھی وہ زمینیں واپس لے لیں جو انہوں نے ناحق لی۔ آپ کی امانت کا عالم یہ تھا کہ اگر کوئی ذاتی بات کرنے آتا تو آپ سرکاری موم بتی بجھا دیتے اور اپنی ذاتی موم بتی جلاتے۔ راتوں کو جب دنیا سو جاتی تو آپ اللہ کے خوف سے مسلے پر روتے رہتے کہ قیامت کے دن رعایا کا حساب کیسے دوں گا۔ آپ کا کھانا نہایت سادہ تھا۔ اکثر آپ صرف زیتون اور روٹی پر گزارا کرتے تھے
ताकि बैतुल माल का पैसा अवाम पर खर्च हो सके। आपने हुक्म दिया कि सल्तनत में कोई भी शख्स भूखा न सोए। यतीमों और बेवाओं के लिए माहाना वना वज़ाइफ मुकर्रर किए गए जो जारी रहे। आपने उन तमाम कैदियों को रिहा कर दिया जो पिछले अदवार में सियासी बुनियादों पर कैद किए गए थे। आपने इंसाफ को तरजीह दी। आपने बैरूनी फतूहात और जंगों को रोक दिया और अपनी तमाम तर तवज्जो इस्लामी रियासत की अंदरूनी इस्लाहात और अखलाकी तामीर पर मरकूज कर दी। गैर मुस्लिमों के साथ आपका बर्ताव इतना आदिलाना था कि वो आपके अदल को देखकर खुद ब खुद इस्लाम की तरफ खिंचे चले आए। आपने बाकायदा सरकारी हुक्म जारी किया कि अहादीस नबवी को जमा किया जाए और उन्हें किताबी शक्ल में महफूज किया जाए ताकि इल्म महफूज। आप खलीफा होते हुए भी प्रोटोकॉल से नफरत करते थे। आप अक्सर आम लोगों के दरमियान जमीन पर बैठकर उनके मसाइल हल करते। आपकी दयानतदारी का ये आलम था कि बैतुल माल के सेबों की खुशबू से भी परहेज किया कि कहीं इसका फायदा न पहुंचे। आपके दौर में माशी खुशहाली का ये आलम हुआ कि लोग ज़कात लेकर निकलते, लेकिन लेने वाला कोई गरीब न मिलता था कभी। तारीख लिखती है कि आपके अदलो इंसाफ की बदौलत भेड़िया और बकरी एक ही घाट पर अमन और सुकून से पानी पीते। आपने हुक्म दिया कि पहाड़ों की चोटियों पर अनाज फैला दो ताकि इस्लामी रियासत में कोई परिंदा भी भूखा न रह सके। अजीम अदल। आपके दौर में बर्बर, ईरानी और दीगर अजमी कौमें जौक दर जोक मुसलमान हुईं क्योंकि आपने रंग और नस्ल का फर्क मिटा। आपने गवर्नरों को खत लिखा कि अगर माल खत्म हो जाए तो परवाह न करो, लेकिन लोगों के साथ इंसाफ में कमी ना आए। आपकी सादगी का ये आलम था कि आपके पास पहनने के लिए सिर्फ एक ही जोड़ा था, जिसे धोकर खुश्क होने का इंतजार। बनु उमैया के शहजादे और उमरा आपके अदल से सख्त परेशान थे क्योंकि उनकी लूट मार और अय्याशियों का रास्ता मुकम्मल बंद हो चुका। दुश्मनों ने आपके एक करीबी खादिम को 1000 दीनार की रिश्वत दी ताकि वो आपके खाने में खामोशी से जहर मिला दे। जहर के असर से आपकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी, लेकिन आपने खादिम से पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया। उसने बताया। आपने उस खादिम को माफ कर दिया और हुक्म दिया कि वो पैसे बैतुल माल में जमा करवा दे और फौरन यहां से भाग जाए। मरते वक्त आपने अपनी औलाद के लिए कोई दिरहम या जायदाद नहीं छोड़ी। आपने फरमाया कि मेरा अल्लाह उनका मुहाफिज काफी है। 101 हिजरी में सिर्फ 39 साल की उम्र में अदलो इंसाफ का ये अजीम सूरज हमेशा के लिए गुरूब हो गया। उम्मत यतीम हो गई। आपको मुल्क शाम के एक छोटे से गांव डेढ़ समान में निहायत सादगी के साथ सुपुर्द खाक किया गया। कुफ्र के हुक्मरान भी रोए। आपका दौरे खिलाफत सिर्फ 2 साल 5 माह रहा, लेकिन इस कलील अरसे में आपने सदियों जितना अजीम काम करके दिखाया। आपने साबित किया कि अगर हुक्मरान अल्लाह से डरने वाला हो तो पूरी जमीन अल्लाह की बरकतों और इंसाफ के नूर से भर जाती है। आपको अपने दादा हजरत उमर फारूक की तरह अदल का अलमबरदार होने की वजह से इस्लाम का 5वां खलीफा राशिद तस्लीम किया गया। अल्लाह ताला हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात बुलंद फरमाए और हमें उनकी सच्ची तालीमात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने अदल से बनु उमैया की सल्तनत को एक मिसाली रियासत में बदल दिया, जिसकी मिसाल पूरी इंसानी तारीख में बहुत नायाब है। आपके दौर में ज़कात का निज़ाम इतना फ़ाल हुआ कि लोग ज़कात देने के लिए गरीब ढूंढते थे, मगर कोई हाजतमंद शख्स नहीं मिलता था। आपने गैर मुस्लिमों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी दी और उनके साथ होने वाली तमाम साबका नाइंसाफियों का खात्मा करके उन्हें बराबरी के हुकूक दिए। आपने बनु उमैया के बासर उमरा के कब्जे में मौजूद अवामी जायदादें वापस ली और उन्हें दोबारा आम लोगों और किसानों के नाम मुंतकिल कर दिया। खलीफा वक्त होने के बावजूद आपका खाना एक आम गरीब शहरी के खाने से भी ज्यादा सादा होता था, जिसमें अक्सर गोश्त तक न होता। आप जाती काम के वक्त सरकारी चराग बुझाकर अपनी खरीदी हुई मोमबत्ती जलाते थे ताकि बैतुल माल का पैसा आपकी जात पर खर्च ना। आपने जेलों के निज़ाम में बड़ी इस्लाहात की और कैदियों के साथ हुस्न सुलूक और अखलाकी बर्ताव का हुक्म देकर इंसानियत का बोलबाला किया। आपने इल्म और तहकीक की ज़बरदस्त हौसला अफजाई की और जलीनुल कद्र उलमा को इज़्ज़त व एहतराम से नवाजा ताकि मुआशरा इल्म के नूर से मुनव्वर। आपने अवामी शिकायत के लिए खुसूसी शिकायती मराकज़ कायम किए
تاکہ ہر مظلوم کی آواز براہ راست خلیفہ تک پہنچے اور فوری انصاف ہو سکے کبھی۔ آپ کی مخلصانہ پالیسیوں کی وجہ سے پوری سلطنت میں مثالی امن و امان قائم ہوا اور سرحدوں پر موجود بیرونی خطرات کا بھی خاتمہ ہوا۔ آپ اکثر راتوں کو اللہ کے خوف سے روتے ہوئے سجدوں میں گرے رہتے اور امت کی بھاری ذمہ داریوں کا حساب دینے سے ہر دم لرزتے۔ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت نہایت فکر اور سادگی میں کی اور انہیں دنیاوی جاہ و حشمت اور شاہانہ زندگی کے ہر پہلو سے دور رکھا۔ آپ بیت المال کے سیبوں کی خوشبو سونگھنا بھی پسند نہ کرتے تھے کہ کہیں اس کی لذت سے آپ کے ذاتی حصے کو فائدہ نہ پہنچے۔ آپ کی نیک بخت زوجہ فاطمہ بنت عبد الملک نے خلافت کے بعد آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے فقر و فاقہ کی زندگی بخوشی اپنائی۔ آپ نے خوارج اور سیاسی مخالفین سے جنگ کے بجائے علمی دلائل سے گفتگو کی اور اپنی بہترین حکمت عملی سے انہیں دوبارہ راہ راست لائے۔ آپ نے عدلیہ کو مکمل طور پر خود مختار کیا اور ججوں کو سختی سے ہدایت دی کہ وہ صرف حق اور سچ کا ساتھ دیں۔ آپ نے سلطنت کے تمام گورنروں کا کڑا اور بے لاگ احتساب کیا اور کسی بھی قسم کی چھوٹی بدعنوانی کو بھی کبھی برداشت نہیں کیا۔ آپ نے ظالم اور بدعنوان عہدیداروں کو فوراً عہدوں سے ہٹا دیا اور ان کی جگہ نہایت دیانتدار اور خدا ترس لوگ متعین کرنے لگے۔ آپ نے شاہی خاندان کی اشرافیہ اور عام عوام کے درمیان موجود ہر قسم کے طبقاتی فرق اور ناجائز مراعات کو جڑ سے ختم کر دیا۔ آپ کے مختصر دور خلافت میں اسلامی ریاست معاشی طور پر دنیا کی سب سے زیادہ مضبوط، مستحکم اور مالدار ترین عالمی طاقت بن کر ابھری۔ بنو امیہ کے متکبر امراء آپ کے سخت عدل سے تنگ آ چکے تھے کیونکہ اب انہیں ریاست سے کوئی ناجائز فائدہ نہیں ملتا تھا۔ مفاد پرست دشمنوں نے آپ کے خلاف ایک نہایت خطرناک اور خفیہ سازش تیار کی تاکہ آپ کو خلافت کے راستے سے ہمیشہ ہٹا سکیں۔ سازشیوں نے ایک خادم کو بھاری رشوت دے کر آپ کے کھانے میں زہر ملوا دیا جو آپ کی زندگی پر ایک بزدلانہ حملہ تھا۔ زہر کے مہلک اثر سے آپ کی طبیعت تیزی سے بگڑنے لگی اور جسمانی کمزوری نمایاں ہو گئی، مگر آپ کا دل اللہ کی یاد تھا۔ آپ نے زہر دینے والے خادم کو بلا کر سچائی معلوم کی اور کمال اخلاق دکھاتے ہوئے اسے فوراً معاف کر کے آزاد کر دیا۔ آپ نے اپنی بیماری کے علاج کے لیے مہنگی ادویات لینے سے انکار کر دیا اور اپنا پورا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ آپ نے بنو امیہ کو اپنی آخری وصیت میں نصیحت کی کہ وہ اللہ کا خوف اختیار کریں اور ظلم کا راستہ ہمیشہ چھوڑ۔ زندگی کے آخری لمحات میں بھی آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری تھا اور آپ مسلسل اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہے تھے۔ آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی اور آپ کی وفات کی خبر سے پوری اسلامی دنیا گہرے غم اور سوگ میں ڈوب۔ رجب 101 ہجری میں صرف 39 سال کی عمر میں عدل و انصاف کا یہ درخشندہ سورج ملک شام میں ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ دمشق اور مدینہ کی گلیوں میں صف ماتم بچھ گئی، یہاں تک کہ غیر مسلم حکمران بھی آپ کے بے مثال عدل پر روئے۔ آپ کو ملک شام کے علاقے دیر سمان میں نہایت سادگی کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا، جہاں آپ کی قبر موجود ہے۔ آپ نے ترکے میں اپنی اولاد کے لیے کوئی جائیداد نہیں چھوڑی۔ آپ کے بچوں نے نہایت قناعت اور فخر سے زندگی گزاری ہمیشہ۔ آپ کا عہد خلافت تاریخ انسانی میں عدل و انصاف، دیانت اور امانت کی بہترین اور عظیم مثال کے طور پر ہمیشہ یاد رہے گا۔ آپ کو اپنے دادا حضرت عمر فاروق کی طرح عدل کا علمبردار ہونے کی وجہ سے امت کا 5واں خلیفہ راشد تسلیم کیا جاتا۔ آپ کے عدل سے وہ سکون پیدا ہوا کہ درندے اور چرندے ایک ہی جگہ امن سے پانی پیتے ہوئے دیکھے گئے کبھی۔ آپ کی چھوڑی ہوئی اخلاقی اور انتظامی میراث نے رہتی دنیا تک کے حکمرانوں کے لیے ایک لازوال اور مثالی معیار قائم کر دیا۔ آپ نے اپنی زندگی سے یہ عظیم سبق دیا کہ ایک سچے حکمران کو ہمیشہ اپنی رعایا کا خادم بن کر رہنا چاہیے۔ آپ کو اسلام کا پہلا مجدد تسلیم کیا جاتا ہے، جس نے دین کو اس کی اصل اور خوبصورت شکل میں دوبارہ پیش کیا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کا نام حق اور سچائی کے روشن مینار کی طرح قیامت تک تاریخ کے سینے پر جگمگاتا رہے گا۔ اس دستاویزی فلم کی تیاری میں 1400 سالہ مستند اسلامی تاریخ اور معتبر ترین علمی مآخذ سے براہ راست مدد لی گئی ہے۔ واقعات کی ترتیب اور سیاسی حالات کی تفصیل تاریخ طبری سے لی گئی ہے،
جو اموی دور کی معتبر ترین تاریخی کتاب ہے۔ امام ابن کثیر کی شرح آفاق کتاب البدایہ والنہایہ سے آپ کی خلافت، وفات اور جنازے کے مستند حالات اخذ کیے گئے۔ امام ابن جوزی کی کتاب سیرت عمر بن عبدالعزیز سے آپ کی زاہدانہ زندگی اور تقوی کے ایمان افروز واقعات شامل کیے۔ احادیث نبوی کو سرکاری سطح پر جمع کرنے کے آپ کے تاریخی حکم کی مکمل تفصیلات صحیح بخاری کی روایات سے ثابت ہیں۔ طبقات ابن سعد سے آپ کے دور گورنری اور مدینہ منورہ کی علمی زندگی کے تفصیلی حالات اور احوال لیے گئے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی کی تاریخ الخلفاء سے آپ کے عدل اور خلفائے راشدین سے مشابہت کی علمی توثیق کی گئی ہے۔ علامہ ابن اسیر کی کتاب الکامل فی التاریخ سے آپ کی انتظامی اصلاحات اور بنو امیہ کے تعلقات کی تفصیل لی۔ ہماری تحقیقی ٹیم نے تمام تاریخی حقائق کی مستند ترین علمی مآخذ سے مکمل تصدیق کی ہے تاکہ آپ تک سچائی پہنچ۔ مزید مستند اسلامی تاریخ کی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ ویڈیو میں دی گئی تمام معلومات کو مختلف اسلامک بک سے لیا گیا ہے اور ان ویڈیوز کا مقصد صرف مسلمانوں کو دین کی تعلیم دینا ہے اور تمام معلومات اتھینٹک ہیں جو مختلف اسلامی کتب سے لی گئی ہیں اور تمام کتب کی معلومات ہر ویڈیو کے آخر میں دے دی گئی ہیں۔ مزید اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے۔ کوئی بھی ایشو ہو آپ کمنٹ باکس میں ضرور میسج کیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو تحفظ دے۔